السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر ضروری ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہونے کی وجہ سے انسان کو کئی فوائد دنیا میں ملتے ہیں اور کئی آخرت میں ملتے ہیں. آپ سے محبت کا فائدہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے، کبھی آخرت میں ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے فوائد میں سے کون سے فوائد ہیں جو آخرت میں حاصل ہوتے ہیں. اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے جناب امام بخاری نے اور امام مسلم نے. حدیث کے دو بڑے امام اور بخاری شریف، مسلم شریف حدیث کی وہ دو کتابیں ہیں جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں. اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. جی میرے بھائیو، صحابی کے نام کیا ہے؟ انس ابن مالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں. ان کی والدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں جبکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ انس آپ کی خدمت کیا کرے گا. چنانچہ جناب انس ابن مالک نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اسی لیے انہیں خادم رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا جاتا ہے. یہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک بدوی آیا. بادیہ نشینوں میں سے، صحرا نشینوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر لوگوں کو خبردار کرتے تھے قیامت کے بارے میں. تو اس صحابی نے آپ سے سوال کر لیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا. قیامت کی آمد کے متعلق سوال کرنے والے یہ بتائیں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کے طور پہ کیا چیزیں ہیں جو آگے بھیج دی ہیں، جو تیار کی ہوئی ہیں. قیامت کی تیاری کیا کی ہے آپ نے؟ وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کی تیاری کے طور پہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نمازیں ہیں لیکن بہت زیادہ
نہیں ہیں، میرے نام اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، میرے نام اعمال میں بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی کے اس قول پہ ذرا غور فرمائیے گا، محبت میں پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ کا۔ ہر مسلمان کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اس اللہ سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو یہ صحت مند جسم دیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ماں دی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو باپ دیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بیگم دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، جس کی نعمتیں ہم پہ اتنی ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو صحابی نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن صحابی نے جہاں یہ وعدے کیا ہے کہ مجھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہاں یہ بھی وعدے کیا ہے کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ لوگوں سے، کہ آپ کے خیال میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ نمازیں کل 5 ہوتی ہیں، تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنی پڑھتے ہوں گے؟ 3 نمازیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ 5؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ تو سب عالم دین نکلے، ماشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ صحابی 5 نمازیں پڑھتے تھے، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ نوافل نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی صحابی کسی ایک نماز کو بھی ترک کرتا ہو۔ تو جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ نفل نمازیں، کہ نفل نمازیں بہت ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں، اور میرے نام اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں۔ کون سے روزے؟ نفلی روزے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس زمانے میں کوئی رمضان کا روزہ ترک کرتا ہوگا۔ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نفلی صدقات، زکوٰۃ آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی ادا نہ کرتا ہو، اس کے اوپر واجب ہو، یہ تصور بھی ناممکن ہے۔ تو اس لیے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے روز تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ اس صحابی کے محبوب کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو روز قیامت تمہیں میرا ساتھ ملے گا، میری صحبت ملے گی، میری رفاقت میسر آئے گی۔ اب جناب انس ابن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ سن رہے ہیں، تو انہوں نے اور دیگر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو تم اپنے محبوب کے ساتھ روز قیامت ہوگے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہر ایک کے لیے یہی اصول ہے کہ ہر آدمی روز قیامت اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ہر آدمی روز قیامت کس کے ساتھ ہوگا؟ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اداکاروں سے محبت کرنے والے روز قیامت کن کے ساتھ ہوں گے؟ اداکاروں کے ساتھ۔
کافروں سے محبت رکھنے والے روز قیامت کن کے ساتھ ہوں گے؟ کافروں کے ساتھ. کھلاڑیوں کے ساتھ محبت رکھنے والے کن کے ساتھ ہوں گے روز قیامت؟ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں گے. برے اور گندے سیاستدانوں سے محبت کرنے والے روز قیامت انہی برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے. صحابہ کرام سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے روز قیامت انہی گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہوں گے. ذرا اپنے گریبان میں جان کے میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھوں کہ اللہ کے بعد مجھ اور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا اپنا انجام سوچ لیں. منہ سے تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن جب آپ کا آرڈر آتا ہے تب پتا چلتا ہے کس کو آپ سے محبت ہے اور کون زبانی نعرے لگا رہا ہے. کس کی محبت بینروں کی حد تک ہے، کس کی محبت پوسٹر کی حد تک ہے، اور کس کی محبت حقیقت میں دل میں بسی ہوئی ہے. جب آپ کا آرڈر آتا ہے داڑھی چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لڑکاؤ، داڑھی کے بال بڑھنے دو، اب پتا چلے گا کس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، کس کو محبت نہیں ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ داڑھی مونڈنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خلاف ورزی کرنا اور پھر کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں. آج ہو گئی، معافی مانگ رہی، بات ختم ہوئی. لیکن وہی غلطی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا، احادیث علماء سے سنتے بھی رہنا، پھر بھی داڑھی منڈوانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کپڑا، اور آج کے زمانے میں کہوں تو پینٹ، چادر، شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رہنی چاہیے. اور اکثر مسلمانوں کی چادریں، شلواریں اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں کہ اوپر ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ حدیث موجود ہے. اس میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مولوی اور ہے تمہارا مولوی اور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سب کی کپڑے، سب کی چادریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اور آپ نے بیان کیا کہ جس کی چادر، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے، روز قیامت اللہ تعالی پیار و محبت سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ احادیث ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سے مجھے محبت ہے، اسی روز قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ہاں، آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. اب اگر واقعی کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو روز قیامت آپ کے ساتھ ہوگا. جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا مع من احببت، کہ مسلمان ہونے کے بعد کئی دفعہ خوشی کے مواقع آئے، لیکن جتنی خوشی مسلمان ہونے کے بعد یہ اصول سن کر ہوئی
اتنی خوشی کبھی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوئی کہ روز قیامت ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. جناب انس بن مالک کو یہ حدیث سن کے خوشی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی محبت سچی ہے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت ہے، اس لیے انہیں یہ حدیث سن کے خوشی ہو رہی ہے. میں اور آپ بھی اگر خوش ہو رہے ہیں تو پہلے سوچ لیں محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ کی کچھ شہزادی فوت ہوتی ہے اور مسلمان اخبارات میں مسلمانوں کی تصویریں آتی ہیں کہ رو رہے ہیں اس کے مرنے کے غم میں. تجھے کافر سے اتنی محبت ہے کہ اس کے مرنے پہ تو رو رہا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بدکار گندے اداکار فوت ہوتے ہیں اور کئی رو رہے ہوتے ہیں. تجھے کس سے محبت ہے؟ سوچ ذرا. پوری زندگی فحاشی و بے حیائی پہ مشتمل گانے والی کوئی خاتون فوت ہوتی ہے، کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں. کس سے تجھے محبت ہے؟ فیصلہ کریں کہ آپ کو محبت اللہ کے بعد کس سے زیادہ ہے. اللہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. اور انس بن مالک کہتے ہیں ہم تو خوش ہوئے یہ اصول سن کر. اور اس کے بعد مزید فرماتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کیوں حاجی صاحب کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ انا احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ورسولہ، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. وابا بکر، مجھے ابو بکر سے محبت ہے. وعمر، مجھے عمر سے محبت ہے. وانا ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل باعمالہم، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے. مجھے امید ہے روز قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا، مجھے ان کی صحبت ملے گی، مجھے ان کی رفاقت ملے گی. کیوں؟ کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. جناب انس بن مالک خوش ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے جناب ابو بکر سے محبت ہے، مجھے جناب عمر سے محبت ہے. میرے بھائی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں. لیکن آج آپ کا بیٹا، اس کا انٹرویو آتا ہے ٹی وی پہ، اس کا انٹرویو آتا ہے اخبارات میں، نیوز پیپر پہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں. کیا اس آپ کے بیٹے نے کبھی نام لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا؟ کیا کبھی نام لیا جناب ابو بکر کا؟ کیا کبھی نام لیا جناب عمر کا؟ کسی نہ کسی سیاستدان کا نام لے گا، کسی کھلاڑی کا نام لے گا، کسی اداکار کا نام لے گا. اس بچے کو یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ تو ابھی 10 سال کا ہے. قصوروار کون ہے اس کے اس جواب پہ؟ میں اور آپ. اور جناب انس بن مالک کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے جناب ابو بکر سے محبت ہے، مجھے جناب عمر سے محبت ہے. اور کیوں نہ ہو ابو بکر و عمر سے محبت، کہ ان سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر مقرر کیا. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول من احب الناس الیک، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ. کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ عائشہ سے، جس کو آپ کے ملک میں گالیاں پڑتی ہیں. محرم کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے محلے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں. اور آپ پہ افسوس یہ ہے
کہ آپ بھی ایسی گفتگو سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے بیٹے جاتے ہیں، آپ ان سے نہیں کہتے کہ بیٹا اگر ہم انہیں روک نہیں سکتے تو کم از کم ایسی گفتگو سننی نہیں چاہیے، کم از کم ایسے لوگوں سے تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبوں سے پیار نہیں کرتے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے رسول میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے۔ ابو بکر نہیں کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ عائشہ کے باپ سے۔ جناب عائشہ کا پھر نام آیا ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد؟ کہا عمر سے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں پھر پوچھتا رہا اس کے بعد اور آپ بتاتے رہے، پھر میں خاموش ہو گیا۔ عمر بن عاص کو یہ امید لگی تھی کہ میرا نام آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر بن عاص کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا، اور یہاں سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت مجھے سے رکھتے ہیں، لیکن عمر بن عاص یہ بھول چکے تھے کہ میں تو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہوں، اور ابو بکر عمر کب سے اسلام کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن 3 عظیم شخصیات سے سب سے زیادہ محبت ہے، کیا آپ کو بھی انہی سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، کیا کبھی آپ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹا سب سے زیادہ محبت کس سے رکھنی ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جناب عمر فاروق شہید ہو گئے، ان کا جنازہ میت پہ موجود تھا، لوگ آ رہے تھے، میں بھی ان کی میت کے پاس کھڑا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس زمین پہ کوئی ایسا نہیں رہا جس کے اوپر میں رشک کروں اور میں کہوں کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں۔ عمر تم نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی نہیں چھوڑا۔ عمر مجھے امید تھی کہ تمہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا، آپ کی صحبت ملے گی، آپ کی رفاقت ملے گی، کیونکہ میں نے زندگی میں کئی بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یہ سنا کہ میں اور ابو بکر عمر وہاں پہ گئے، میں ابو بکر عمر وہاں سے آئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ابو بکر اور تمہارا ذکر کیا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہیں، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے۔ جناب علی کے ایک بیٹے کون ہیں؟ محمد ابن، بولیے، محمد ابن حنفیہ۔ ان کی والدہ جناب فاطمہ نہیں ہے، ان کی والدہ کا نام ہے حنفیہ، لیکن جناب حسن و حسین کے بھائی ہیں باپ کی طرف سے۔ یہ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کا بہترین آدمی کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کے بعد؟ کہا عمر۔ تو پھر میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ ان دونوں کے بعد تو آپ کا نمبر ہے نا؟ کہا نہیں نہیں، میں تو عام مسلمان ہوں۔ میرے بھائی دیکھیے صحابہ کرام کس قدر آپس میں محبت کرنے والے تھے، کس قدر آپس میں پیار تھا، اور یہ صحابہ کرام کے دشمن محرم کے مہینے میں گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں لے کر کھڑے ہوں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار تھے۔ بطور بشر، بطور انسان کسی ایک مسئلے میں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن مجموعی طور پہ آپس میں پیار خود اللہ نے بیان کر دیا ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں. تو میرے بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جناب ابوبکر سے پیار تھا، جناب عمر سے پیار تھا. اسی لیے جناب انس بن مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے مجھے امیدیں ہیں کہ روز قیامت مجھے ان کی صحبت ملے گی، اگرچہ میرے اعمال ان کی طرح نہیں ہیں. میرے بھائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت ہے، اور آپ کے دین سے محبت ہے، آپ کے مشن سے محبت ہے، آپ کی بیویوں سے محبت ہے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت ہے، آپ کی احادیث سے محبت ہے. اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور پھر قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، قبر والوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، قبر والوں سے بیٹے مانگتے ہیں، قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ قبر والے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں. یہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں، ان کو اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہاں پہ توحید نہیں ہے، جہاں پہ شرک آ گیا، وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا، جنازے میں اس کے لیے دعائیں بھی کی، اپنی قمیض بھی پیش کی تاکہ اس کے کفن کے طور پہ استعمال ہو. اس کے منہ میں بابرکت لعاب دہن بھی ڈالا، لیکن کسی چیز کا عبداللہ ابن ابی کو فائدہ نہیں ہوا. آسمان سے آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور دعا کے لیے آپ اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں یا اللہ؟ جرم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ، یہ اللہ کا منکر ہے. پہلا جرم کیا ہے اس کا؟ پہلا جرم کیا ہے اس کا؟ یہ میری بات دھیان سے سنیں. لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے رسول کا گستاخ تھا، بس نہیں. پہلا جرم کفروا باللہ، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کا منکر ہے. ورسولی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا منکر ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ توحید نہ ہو، جہاں پہ شرک آ جائے، تو اللہ کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کا پیشگی اعلان ہے کہ جو شرک کے اوپر فوت ہوگا اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور میرے بھائی جو توحید کے اوپر ہیں، جو ان امور سے دور رہتے ہیں، جو امور شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے محبت مبارک، کیونکہ آپ سے محبت کی وجہ سے روز قیامت آپ کی صحبت ملے گی، آپ کی رفاقت ملے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں دیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کا دیدار اسے نصیب ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ تو آپ نے جان لیا ہے کہ یہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ میرے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ان اعمال سے مراد کون سے اعمال تھے؟ نفلی اعمال. یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ عام طور پہ کئی لوگ یہ دعویٰ کر جاتے ہیں، لو جی نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، چاہے کوئی عمل نہ کرو جنت مل جائے گی. یہ محبت ہی نہیں ہے، یہ محبت ہی نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی بات مانیں،
محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے محبوب کی میرے بھائیوں کیا کریں؟ بات مانیں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ ابا جی کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی لے کر آنا۔ نہیں ابا جی آپ سے بڑی محبت ہے، پانی لینے جاؤں گا تو آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بھوک لگی ہے کھانا لے کر آؤ۔ نہیں ابا جی کھانا لینے جاؤں گا تو آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، کھانا نہیں لا سکتا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب مل کے کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں۔ نہیں ابا جی آپ سے محبت ہے، مکان تعمیر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے محبوب کی بات مانتے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اپنے محبوب کی بات مانتے، کیونکہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ محب اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آرڈر آئے تب پتا چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ داڑھی کی مثال دے چکا ہوں، شلوار کی مثال دے چکا ہوں۔ ان مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نماز نہیں پڑھتے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ اپنے اپنے مولوی صاحب کے مطابق، اپنے اپنے والد صاحب کے مطابق، اپنے اپنے معاشرے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز نہیں پڑھتے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ ہمیں وہ کمیاں اور وہ کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کا موقع ملے۔ اللہ کرے کہ روز قیامت آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ پڑھنا نصیب ہو، موت آئے تو اسلام پہ آئے، ایمان پہ آئے، توحید پہ آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے۔